بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے پاکستان بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے مابین 10 روزہ جنگ بندی کے بعد ایران نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کے فوراً بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران افسردگی کے معاملے پر دستبرداری کے لیے رضامند ہے اور واشنگٹن بھی ان کے منجمد اثاثوں میں سے $20 ارب جو ہے وہ ایران کو جاری کرنے پر رضامند ہے۔ ان اچھی خبروں کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے گفتگو کے لیے تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب اور دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب بھی ابھی سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ تو میں موقع کی نزاکت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، بڑی اچھی خبریں ہیں، لبنان کے ساتھ ہمارا جو اسرائیل کا اور لبنان کا 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان، اس کے بعد آبنائے ہرمز کا کھلنا، یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل ہمارے اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں، انہوں نے یہ پیغامات دیے، انہوں نے مائل کیا ایران کو ان تمام معاہدوں کی طرف۔ ذرا مجھے اس پر آپ کی ڈیٹیل ذرا روشنی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اس مسئلے کا اب مہینہ سوا مہینہ جنگ کرنے کے بعد سب لوگ اس بات کے اوپر اب کنونسڈ ہیں، امریکہ بھی، ایران بھی، باقی بھی خطے کے ممالک، لگتا ہے اسرائیل بھی، کیونکہ اب لبنان کے ساتھ انہوں نے سیز فائر کر لیا ہے۔ سب لوگ اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں جو بات پاکستان پہلے دن سے کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا جو بھی حل نکلے وہ جنگ اور بربریت سے نہیں بلکہ مذاکرات اور گفت و شنید سے نکلے گا، ڈپلومسی سے نکلے گا۔ ہم پہلے دن سے، خواہ وہ ہماری سویلین سائیڈ کی گورنمنٹ ہو، فارن منسٹر، پرائم منسٹر ہوں، یا ملٹری ڈپلومسی والی سائیڈ ہو، ہم پاکستان کا پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ ساری دنیا کے لیے خراب ہے۔ ایران کوئی وینزویلا کی طرح کا ملک نہیں ہے کہ آپ ایک آئیں گے اور اس طرح کی کہانی کر دیں گے۔ ایران ایک بڑا سیریس ملک ہے، ایک سیریس ریزسٹنس ہے۔ آپ یہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کوئی بھی اسرائیل کی ایما کے اوپر اگر امریکہ بھی کرے گا تو اس کا پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ایک امپیکٹ پڑے گا۔ اگر آپ اس جنگ کو مزید لڑیں گے تو بھی ایران کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو لانگ ٹرم ریزسٹنس کے اندر تبدیل کر سکے، اور اتنی دیر ہرمز بھی بند رہے گی، تیل کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں گی، انٹرنیشنل پریشرز بھی رہیں گے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں، اور کسی کے لیے تو کیا بات کریں سوائے اسرائیل کے، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو۔ اور اس بات کو باور کروانا تمام لوگوں کو، ایران کو، امریکہ کو، باقی خطے کے ممالک کو، اور اس میں سب کو اکٹھے لے کے چلنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ڈپلومسی کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پاکستان کے لیڈرز نے جس کو اس دفعہ پورا کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر شک و شبہات کی بات کی کہ ہم اس میں ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، ہم کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ، اور آہستہ آہستہ اس کی کارروائی سے جو پاکستان کے اندر پچھلے ہفتے ہوئی، پچھلے سنڈے کو، اور اس ہفتے جو فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے اور پرائم منسٹر بھی سعودی عرب گئے اس میں اپڈیٹس وغیرہ کچھ کرنے کے لیے، قطر، ترکی بھی، تو یہ ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ، بیلنسڈ، سمجھا ہوا ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی، جس میں وہ چیزیں جو متعلقہ فریقین ایک ٹیبل پہ نہیں بھی مان سکے، یعنی کہ جب جے ڈی وانس آئے اور یہاں پہ ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، تو جو چیزیں وہاں نہیں بھی سیٹل ہو سکیں ان کو بھی کنٹینیوس ڈپلومسی کے تھرو، ہم نے بیک چینل کے تھرو، ہماری لیڈرشپ نے سیٹل کیا۔ میرے خیال میں اتنا بڑا ڈپلومیٹک سکسیس پاکستان کو ریسنٹ ایئرس کے اندر نہیں ملا۔ ہمیں اس کے اوپر مزید بلڈ کر کے پاکستان کی ریجنل نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سٹیٹس کو، یا نیٹ سیکیورٹی، نیٹ بیلنسنگ ریجن کے اندر سٹیٹس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس سے ہمارے نئے ٹریڈ روٹس، ہم نے ایران کے ساتھ ایک نیا ٹریڈ روٹ شروع کیا ہے، ایک سینٹرل ایشیا کی پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ جو خواب تھا کہ پاکستان یہاں سے سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، سی پیک اور سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ روٹس کے ساتھ، کہ اس ڈپلومسی کی وجہ سے ہم اس ڈگر پہ چل سکیں جس سے ہمارا اکنامک فائدہ بھی ہو، ڈپلومیٹک تو ہو ہی رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ٹرمپ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، میں نے ابھی ریسنٹلی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زیادہ تر نکات پر بات ہو چکی ہے، اب جلد سے جلد یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے، یہ عمل تیزی سے طے پانا چاہیے۔
ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی، باقی دنیا بھر کے جہاز وہاں سے گزریں. اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے ذرا اس پر ذرا آپ کی ٹیک چاہیے. دیکھیے تو یہ ڈیزائر نظر آئی پچھلے کچھ عرصے کے اندر، جب سے بمباری کے تھرو وہ رجیم چینج نہیں کر سکے. مطلب ایران میں وہی رجیم ہے جو بمباری سے پہلے تھی، جنگ سے پہلے تھی. جب وہ یہ نہیں کر سکے تو امریکہ کا اس کے اندر انسینٹو بھی یہ تھا اور ارادہ اور ان کی ڈیزائر بھی یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو کسی فیس سیونگ کے تھرو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ جو اہداف آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے، امریکہ تو نہیں، اسرائیل جو اہداف امریکہ کی بندوق کی زور پہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اچیو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے آئی ایم شیور کہ ہماری ڈپلومسی کی ایفرٹس کی وجہ سے یہاں تک ہم جیسے کہ پہنچے ہیں، آئی ایم شیور کہ ہم مزید بھی کچھ بات کر رہے ہوں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر ایران کو سنگل آؤٹ نہ کریں. یہ ایک کمپریہنسو سولوشن کریٹ ہو رہا ہے. ایران کے اوپر سے پابندیاں لفٹ کرنا، ایران کو بھی تیل بیچنے کی اجازت دینی، ان کے منجمد اثاثوں کو انفریز کرنا، ان بلاک کرنا. اگر آپ ایران کو فولڈ آف ریگولر دنیا کی گلوبل ٹریڈ کے اندر لے کے آئیں گے تو ایران کا کم انسینٹو ہوگا یہ اس طرح کی ریزسٹنس مزید کرنے کا. ان کی اکنامک حالات بہتر ہوں گے، ان کے لوگ کچھ اور چیزوں کے اندر کام کرنا شروع کریں گے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر کوئی یہ میرا خیال ہے اسرائیل وغیرہ کے پرسپیکٹو سے اگر یہ ایڈوائس مل رہی ہے کہ ایران کو پھر بھی سنگل آؤٹ کیا جائے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر سے ان کے شپس گزارنے کے لیے، تو یہ دیر پاس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری لیڈرشپ اس کو واک بیک کرنے کی کوشش کرے گی. دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب، آپ نے دیکھا ایران اور امریکہ کے مابین بڑی پیش رفت ہوئی ہے. آبنائے ہرمز کے کھلنے کا اعلان کیا ایران نے، اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کیا. پھر ایران، اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی ہوئی جو ایران کا بنیادی مطالبہ تھا. پھر امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران افسردگی کے معاملے پر دستبرداری کے لیے تیار ہے اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں اس میں واشنگٹن پہلے فیز میں $20 ارب جاری کرنے پر رضامند ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ خبروں اور اتنی پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل ان کا کردار کیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے یہ سارا کچھ، اور جو شہباز شریف اس وقت سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر آنا تھا، یہ سب کچھ اسی طرح طے ہوا، اور پاکستان کے کردار کو آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں مشکور ہوں آپ کو اور بیرسٹر صاحب کو. السلام علیکم ناظرین کو. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آبنائے ہرمز کا، نہیں، آبنائے ہرمز نہیں کھلی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ آبنائے ایران ہے. جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا میجر شفٹ آیا ہے. آپ پڑھیں، جی درست آپ نے کہا. just announced the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. اب اس کا مطلب ہے کہ جو 3 دن پہلے ایڈمرل ڈونگ جن نے کہا تھا، ہمیں جو وزیر دفاع ہیں چین کے، انہوں نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز مکمل ایران کے کنٹرول میں ہے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ ہی ایسٹس انفریز کرنے کی باتیں ہوئیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے، جس طریقے سے وزیر اعظم مختلف جگہ پہ گئے. میں تو آن ریکارڈ موجود ہوں، میرا 2 دن پہلے جو ہے وہ ملینز میں گئی ہے الحمدللہ ویڈیو. میں نے کہا تھا یہ معاہدہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس کے اوپر اب صرف ایک لیگل لینگویج ہے. who knows better than بیرسٹر صاحب کہ لیگل لینگویج لکھنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کا اور میرا کسی گھر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی میں کرایہ دار آ رہا ہوں، تو پھر ہم بیرسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی اس کی ذرا سرکاری زبان لکھ دیں. تو پھر یہ سرکاری زبان میں ڈپلومیٹک لینگویج، پولیٹیکل لینگویج، اس کے اندر قانونی لینگویج، یہ لکھنے کے لیے وہ اپنے اپنے ملک گئے تھے. وہاں بات ہوئی، فیلڈ مارشل صاحب گئے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، معاملات کو مزید جو ڈیٹیلز کے ساتھ سیٹل کرنے کے لیے مستقبل کا جو لاہے عمل یہاں اس خطے کے اندر بنانا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کے اوپر یہ بھی دیکھ کے کہ پاکستان نے موڈ دیکھ لیا تھا کہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور آئسولیٹڈ شخص کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے.
बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सफाई हस्ती से मिटाने के लिए और जो तहजीबों को मिटाने की बात थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन माजी में हम इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते आए हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे हमने इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखे हैं, हमने डेजी कटर देखे हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब देखे हैं, हमने नेपॉम बम, क्लस्टर बॉम्ब देखे हैं, हमने व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब देखे हैं। इन सब से एक बात तो वाज़ेह नजर आती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा ये मामला भांप लिया कि किसी सूरत ये मामला कहीं गड़बड़ ना कर जाए। ठीक है कि उनकी आर्मी में बगावत हुई हुई थी, ठीक है कि उनके यहाँ लोग उसके खिलाफ थे, वो ये कहने के लिए बाकायदा वो ओपनली कह रहे थे कि हम इसराइल की जंग नहीं लड़ने के लिए तैयार ईरान की सरजमीन के ऊपर। इस वजह से फौज जो है वो रिलक्टेंट थी। तभी अब आखिरी जो उन्होंने कोशिश की वो तो ये कहा था कि नेवल ब्लॉकेड कर दिया है और तमाम की तमाम आबनाए हुर्मुज मेरे कंट्रोल के अंदर आ गई है। तो फिर आबनाए हुर्मुज को तो आज उन्होंने आबनाए ईरान कह दिया है, तो बात तो खत्म हो गई ना जी। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे ये बताइए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं हमारे फील्ड मार्शल ने, वो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी के माहौल को उजागर किया, फ़रोग़ दिया। यही वजह है कि ईरान ने एतबार किया अब अमेरिका पर, वरना तो आप देखें वो टॉक्स के दरमियान ही कह रहे थे कि हमें अमेरिका पर एतबार नहीं। ये एतबार हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ममालिक के दरमियान इस एतमाद को फ़रोग़ दिया है। देखिए, जहां तक न्यूक्लियर मामलात हैं, देखिए न्यूक्लियर पे तो आप पढ़े ना, उसकी ये बैरिस्टर साहब भी जानते हैं, अनवर साहब आप भी जानते हैं कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो उस टाइम पे ओमान में मुज़ाकरात के अंदर फॉरेन मिनिस्टर ओमान ने आके ये बात वाज़े तौर पे बावर कराई थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फोरगो करने के लिए तैयार है। उनकी लीडरशिप माजी की जो थी वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ थी। और फिर इस बार तो उन्होंने आबनाए हुर्मुज को जो इस्तेमाल किया है वो 100 न्यूक्लियर बमों के जो है वो बराबर इस्तेमाल कर लिया उन्होंने न्यूक्लियर ना भी बना के उन्होंने दिखा दिया। अब मसला इसका फिसाइल मटेरियल कहाँ रखना है ये तय होगा। IAEA के तकरीबन ओवर 100 इंस्पेक्टर्स उनके पास माजी में भी आते रहे, सब ने ये रिपोर्ट दी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। लेकिन जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये बात हुई थी कि आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर पुरअमन मकासद के लिए रख सकते हैं, 3% एनरिचमेंट कर सकते हैं, तो ईरान ने वो किया। लेकिन जब उसके बदले में जो उनके साथ वादे वही थे, जब वो पूरे नहीं किए गए तो उनके $100 बिलियन के करीब अनफ्रीज नहीं किए गए, तो फिर उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाती दी। अब अमेरिका कहता है कि जी 20 साल, ये कहते हैं 5 साल। इस्माइल बकाई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, उसमें उन्होंने वाज़े बता दिया है वो पुरअमन प्रोग्राम जारी रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज के हवाले से भी जो बातें अब सामने आएंगी आपको पता चल जाएगा कि ईरान कंट्रोल कर रहा है, ईरान कंट्रोल कर रहा था और ईरान कंट्रोल करता रहेगा। मुझे जरा बैरिस्टर साहब की तरफ बढ़ने का मौका दीजिएगा। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, शहीद खामनेई ने तो फतवा दिया था कि वो एटमी हथियार बनाने के हक में नहीं, ना वो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फतवा मौजूद है। फिर मुझे ये बताइए, एटमी हथियारों का मामला तो ऑलरेडी सेटल्ड था, ये आबनाए हुर्मुज का मामला था या कोई और वजह तनाज़ा थी अमेरिका और ईरान के माबैन? देखिए, एटमी ये बात दुरुस्त है कि दीगर मामलात भी थे और आबनाए हुर्मुज का मामला भी था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एटमी हथियार वाला मामला ख़त्म हो गया। दो बातें हैं इसके अंदर। आयतुल्लाह खामेनेई शहीद ने इसके ऊपर फतवा ज़रूर दिया हुआ है, ये बात दुरुस्त है। उन्होंने उसकी यूज़ के ऊपर भी फतवा दिया हुआ है कि वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं, आई एम श्योर कि अब्दुल्ला साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि इसराइल के पास एक एटमी हथियार मौजूद है। डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन सब लोग, इवन मैडन ऑलब्राइट ने अपनी सेनेट की तकरीर के अंदर ये बात कर दी थी कि वो ट्रंप की, वो क्लिंटन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड कि इसराइल के पास एक न्यूक्लियर वो मौजूद है, लेकिन वो इसराइल अपने दिफा के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम डेवलप किया। पाकिस्तान ने जब हम पीसफुल नेशन है, जैसे कि हम अमन कराना चाहते हैं सारी दुनिया में, लेकिन हमने इस वजह से एक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना डेवलप किया, उसको टेस्ट किया कि हमारा एक दुश्मन है जिसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है।
ہمارا ایک روایتی دشمن ہے بھارت، جس نے ہم سے پہلے اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ کر لیا. اگر آپ کی اور میری لڑائی ہے اور آپ بندوق خرید لیں تو میں یہ وعدہ تو کروں گا کہ میں بندوق نہیں چلانا چاہتا، میں وائلنس میں نہیں بلیو کرتا، لیکن مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے جیب میں ایک بندوق رکھنی پڑے گی کہ یار اگر آپ کی میری دشمنی یا لڑائی ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس بندوق ہے تو میں ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں آپ سے لڑ سکتا. ایران کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے جو بہت ایک طریقے سے دیکھیں تو پاکستان کا بھی شروع میں یہی آرگومنٹ تھا، اب اس کے اور لوازمات ہیں کہ وی فیس این اینمی جو نیوکلیئر اینمی ہے، تو ہمیں اپنے دفاع کے لیے اس پیرٹی کو میچ کرنا ہے. اگر ہندوستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس گیو اپ کر دے اور سارے بند کر دے تو پاکستان کا اور کسی سے کیا اس طرح کی لڑائی ہے. باقی تو ہماری ملٹری کنونشنل ملٹری فورس کافی ہے، ہم نے اپنے دفاع کے لیے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے. ایران کا یہ کہنا ہے، ایران میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، خامنائی صاحب نے نیوکلیئر پاور کی نیوکلیئر ویپن کے خلاف اور اس کی یوز کے خلاف فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن ایران کے اندر بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسا دشمن اسرائیل جو بغیر وجہ کے ان پرووک جنگ بھی کر سکتا ہے جیسے کہ اس نے ابھی کی. ایران نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی کی، پچھلے سال بھی کی، اس سے پہلے بھی کرتا آ رہا ہے. بار بار اس وقت بھی نیتن یاہو اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ہر طرف سے ڈیفینگ کرنا چاہتے ہیں. اس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس بھی ہیں. ایسی سچویشن میں کیا ایک انٹرنیشنل قوانین کے اندر رہتے ہوئے، انہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے اے ای آئی اے کے درمیان میں رہتے ہوئے جس کے تابع امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، جتنے بھی نیوکلیئر ممالک ہیں ان سب نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. ایران کہتا ہے کہ اگر میرے بھی حریف کے پاس ایک نیوکلیئر ایک بندوق ہے تو میں اس کو مکوں سے تو نہیں روک سکتا. تو میں بندوق استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر میرے دشمن کے پاس بندوق ہے تو میں بھی اپنی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو اس جنگ نے تقویت دی ہے. آپ ایران کے ڈومیسٹک پولز دیکھ لیں، ایران کا آپ سینٹیمنٹ دیکھ لیں، جو وہاں کے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں وہ نیوکلیئر پاور کے اگینسٹ ہیں کہ ہم نیوکلیئر ایٹامک ویپن نہیں کریٹ کرنا چاہتے. لیکن اس بات سے تو تقریباً کسی کو اب آر نہیں ہے کہ اگر ایران کے پاس ایک، میں بلکہ آپ کی اجازت سے سر ہم تو اس میں کم ہی بات کر سکتے ہیں، عبداللہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کے خیال میں اگر ایران کے پاس ایک نیوکلیئر ویپن ہوتا، میں کہتا ہوں کہ یوز نہیں کرتے جیسے کہ پاکستان کا بھی یہ کی پالیسی ہے، تو کیا اس طرح کی جنگ اس پہ مسلط ہو سکتی تھی اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیں شاد صاحب، آپ نے بالکل درست بات کہی ہے کہ ایران کی اور بہت سارے اور ممالک کی سروائیویبلٹی نیوکلیئر کے اوپر ہی ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے دنیا کو کہ ایوری بڈی مسٹ کیری اے نیوکلیئر ویپن ان دیئر آرسنل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس یہ بھنک بھی ہوتی ان کو مطلب اگر 10% بھی یہ ہوتا کہ ان کے پاس نیوکلیئر بم ہے تو ان کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ وہ وہاں آ سکتے. سر اس کو تھوڑا سا آگے چلا دیں. سر نارتھ کوریا پہ آج تک حملہ کیوں نہیں ہوا؟ جی نارتھ کوریا پہ کسی نے کیوں نہیں حملہ کیا؟ بیکاز دے نو کہ دیکھیں سب سے زیادہ ارریسپانسبل اختیار جو استعمال ہے وہ تو امریکہ نے خود کیا. جو جاپان پہ حملہ کیا پاکستان نے کیا تھا، چین نے کیا تھا، ایران نے کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے کیا تھا. کون ہے جو ہر چیز کو رد کرتا چلا جاتا ہے؟ کون ہے جو آج دنیا دیکھیں نا، بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا وداؤٹ لا چل رہی ہے. یہ ایک کیا ورلڈ آرڈر ہے؟ یہ تو ڈس آرڈر ہے نا بھائی. یہ تو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. کوئی جنیوا کنونشن آن وارفیئر، کوئی جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر، دنیا کوئی اصول کے اوپر قائم تھی، کوئی وار کرائمز ہوتے تھے، کوئی کہا سر جاتا آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی عبداللہ صاحب، تھوڑی سی اس کو آگے بڑھائی. سر انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر جس کو کہتے تھے، جو انٹرنیشنل لا کا یو این چارٹر کے نیچے 1948 کے بعد جو آرڈر بنا، جس کا حصہ ہے آئی ایم ایف بھی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی، ورلڈ بینک بھی، یو این بی، یو این ایس سی بھی، یہ سارے اس انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کا حصہ ہیں. سر اس کے اندر کچھ باتیں تو بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہیں. ایک کہ آپ نیشنل سوورینٹیز کو آپ پروٹیکٹ کریں گے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ملک دوسرے ملک کے چلیں کسی لیڈر کو اٹھا کے لے جائے گا، جیسے کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا. جو پبلک افیشلز ہیں
یہ بھی اس کے اندر ممانعت ہے کہ آپ ویسے تو یہ شاید کر سکتے ہو، اس کے اندر ٹینیبل آرگومنٹ ہے کہ آپ نے کسی ملک میں کسی ٹیررسٹ کے خلاف کام کیا. سو جیسے پاکستان نے بھی ایران کے اندر ٹیررسٹ کے خلاف بامبنگ کی، ایران کہہ رہا ہوں افغانستان میں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو یا جس طرح قاسم سلیمانی شہید اور دیگر لوگوں کو ایران میں شہید کیا گیا، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. آپ سکولز کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، جو غازہ میں بھی ہو رہا ہے، ایران میں بھی ہوا. یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم الیکٹریسٹی اور انفراسٹرکچر اور سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر یا چیزوں کے اوپر حملہ کریں گے، سر کیا انٹرنیشنل لاء اور وہ رولز بیسڈ آرڈر جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت؟ دیکھیں سر، یہی تو بات ہے، آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا تو کوئی اب یہ لا تو بن گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر لا میکنگ ہوئی، جیسے لا آف دا سی، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف دا سی 1982 میں بنایا گیا. اس کے تحت، ان قوانین کے تحت تو آبنائے ہرمز پہ مکمل کنٹرول ایران اور عمان کا بنتا ہے، وہ تو ان کا قانونی حق بنتا ہے. لیکن ان کا کس نے ماننا ہے؟ اب وہ کہتے رہے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے پاس نہیں ہے. عراق کے اندر آپ نے 10 لاکھ بندے مار دیے، آپ کا ادا ٹھہری، کسی کی جان گئی، تو وہ تو مسلمان تھے اور بعد میں آپ نے خود تسلیم کر لیا. ابھی جو اگر آ جائیں کہ جو ابھی جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے اس قسم کے محکمے قائم کیے گئے دنیا کو گورن کرنے کے لیے، کیوں؟ امریکہ کے اللیگیلٹیز کو لیگیلٹی بنانے کے لیے، ان کے ان لافل کمانڈز کو لافل بنانے کے لیے، جس کے اندر وہ خود فال نہیں ہوتے. اب یہ جتنے بھی وار کرائمز ہیں، جنرل پینیشے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس کا جنرل پینیشے چلی کا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ وار کرائمز کے اوپر برطانیہ کو اس کو حوالے کرنے پڑ گیا تھا. تو اب مسئلہ آپ کی بات درست ہے. مجھے بریک کی طرف بڑھنے دیجیے گا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے بتائیے گا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ تمام نکات جو ہیں ان پر آلریڈی طے پا چکے ہیں، تو پھر اس عمل کو جلدی سے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے. تو مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو دوسرے راؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ کب تک متوقع ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوسرے راؤنڈ کے بعد تیسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ چیزیں اتنی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، چیزیں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں. دیکھیے، دوسرے راؤنڈ کی جو بات ہے اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پبلکلی بھی امریکن پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہو گیا تو میں اسلام آباد آؤں گا. تو ہماری دعا ہے کہ جلدی سے وہ امن کا معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور اس کو سائن کیا جائے. میرے خیال میں سائن کرنے کے اندر جو ایکچوئل بات ہے وہ مسٹرسٹ کی ہے. تو وہ ٹرسٹ تو ڈیولپ کیا نا، اور یہ ٹرسٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی اس میں لمیٹیشن ہے. بھائی ہماری لمیٹیشن یہ ہے، میں اس پہ کلیئر بات کرنی چاہیے. جی ہم جو ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ امریکن گارنٹی پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ بطور پاکستان کی لیڈرشپ ہو، فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں، وہ ایران کو میرے خیال میں کہیں پس پردہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بربریت نہیں کریں گے، اس کو ذرا کسی سسٹم کے تھرو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور یہ جو امریکن گارنٹی ہے، یہ امریکن گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی آن بہاف آف اسرائیل ہے کہ امریکہ بھی نہیں کرے گا، اسرائیل بھی نہیں کرے گا. دو اس کے اندر پارٹیز ہیں نا. جو ایران کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ شاید امریکہ کے ساتھ بھی ہم اس کو رفع کر سکیں کسی طریقے. لیکن اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ امریکہ دے گا. جیسے آپ نے امریکہ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اسرائیل کی گارنٹیز دیں جو اسرائیل نہیں پوری کر سکا. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو تقریباً گالی نکالی. ہم نہیں بول سکتے، گالی نکالی اس وجہ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکا تھا کہ سیز فائر ہو جائے اور نیتن یاہو نے بمباری کر دی. سیز فائر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے بورڈ آف پیس میں کہا کہ غازہ میں بمباری نہیں ہوگی. ہو گیا سیز فائر. اس لیے نہیں ہوا کہ اسرائیل کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، امریکہ کی بات ماننے کو تیار نہیں کچھ چیزوں پہ. تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کا، وہ پاکستان کی بات پہ نہیں ہے، وہ شاید امریکہ کی بات پہ بھی کم ہو. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا، ہمارے تو تعلقات بھی نہیں، ہمارا تو دشمن ہے. کیا امریکہ اسرائیل کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو ہاں دے سکتا ہے،
لیکن ماضی میں امریکہ نے جو 10 گارنٹیز اگر اسرائیل کی دی تو اس میں سے 7 ہولڈ کی اور 3 ہولڈ نہیں کر سکی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے جس وجہ سے میرے خیال میں اس میں معاہدے میں مجھے اس پہ ذرا عبداللہ صاحب کا ٹیک لینے دیجیے گا. عبداللہ صاحب نے جو بات کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا جبکہ امریکہ اس کی گارنٹی کے بعد بھی سیز فائر کے دوران اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے. تو کون سا ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو روکے گا؟ امریکہ کے کہنے پر تو وہ نہیں رکا. یہی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی صاحب بھی بات کریں. تو کون سا ایسا ملک ہے جو اسرائیل کی گارنٹی دے گا جس کو ایران بھی ایکسیپٹ کر لے گا؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا. گارنٹی تو ظاہر ہے امریکہ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں گارنٹی دینے کے. اگر وہ چاہے صرف ہاتھ اپنا پیچھے کر لے تو پھر آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً کوئی غالباً 24 ووٹ پڑ گئے ہیں پہلی دفعہ اسرائیل کو اسلحہ نہ دینے کے حوالے سے. پہلے تو کبھی یہ دیکھنے میں نہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ غور کریں پھر آپ امریکہ کو دیکھیں کہ جس طریقے سے امریکہ نے بات کہی ہے کہ ابھی جو صدر ٹرمپ کو ایک صرف ووٹ سے فرق پڑا ہے ورنہ ان کے اختیارات محدود ہو جاتے تو یہ ننگی تلوار کیوں لٹک رہی ہے. 80 لاکھ لوگ امریکہ میں کیوں باہر نکلے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور پھر یونائٹڈ نیشن نے جو کہا ہے کہ آپ اسلحہ مت دیں اسرائیل کو, یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کہنے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں مان رہا ہوں, لیکن فرق پڑتا ہے. ڈیووس کانفرنس کے اندر کیوں نہیں نیتن یاہو جا سکا تھا؟ کیونکہ پتا تھا کہ وہاں گرفتار ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ فرق پڑتا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ شاید امریکہ اسلحہ دیتا رہے گا, لیکن کیا پھر باقی ممالک جو یورپ کے ہیں کیا وہ اسلحہ دیں گے؟ کیا پھر وہ دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جب انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے ہوں. اور یہ جو اسرائیل کی وزیر اعظم جارجیو میلونی نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ڈیفنس ایگریمنٹ اس کو اب آٹومیٹکلی رینیو نہیں ہوگا, جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پہلے تو وہ بڑی فیوریٹ تھی لیکن رینیو نہیں کیا, اس کو سسپینڈ بھی کر دیا. جی تو پھر آپ دیکھیں نا, پھر یہ جو وزیر اعظم اسپین ہے پیڈرو, جن نے اپنا سفیر ہی بلا لیا اسرائیل سے. What does this indicate? This means کہ 2 most important and powerful countries of European Union they have انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں اسرائیل سے, which is very evident. آپ دیکھیں. اچھا پھر ایک تیسرا جو معاملہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرو امریکہ یا پرو اسرائیل پالیسی تھی وہ آج یورپ میں پٹ گئی ہے. سب سے بڑی مثال ہنگری کی ہے. ہنگری میں جہاں 16 سال سے وکٹر کی حکومت تھی اور پرائم منسٹر وکٹر کے لیے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے جے ڈی وینس کو بھجوایا اور ایک دن قبل یہ کہا کہ جو وکٹر کو ووٹ دے گا اس کی حکومت آئے گی تو امریکہ ان کے تمام دکھوں کا مداوع کرے گا, تمام ان کے معاشی مسائل حل کرے گا. 2/3 میجورٹی سے ہار گیا. عبداللہ صاحب 2/3 میجورٹی. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, پھر میں بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث اب امریکہ اور اسرائیل ایسا نہیں کریں گے اور یہ وہ پریشر ہوگا کہ جو ایران کو محفوظ کرے گا, یہی وہ گارنٹی ہوگی. لیکن مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو یہی سوال آپ کے سامنے, مجھے ذرا بریک پر جانا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عبداللہ گل صاحب, میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھا تھا, اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک نئی ٹویٹ آئی ہے. شکریہ پاکستان, شکریہ وزیر اعظم شہباز شریف, شکریہ فیلڈ مارشل عاصم منیر. یہ دونوں شخصیات عظیم شخصیات ہیں اور آج ایک عظیم دن ہے کہ ہم ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹرمپ کی ایک نئی ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس پر بھی آپ کا ٹیک چاہیے اور جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا تھا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبداللہ صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں. جی سوری اگر کوشچن ریپیٹ کر دیں, کوئی آواز میں ڈسٹورشن تھی. جی ایک تو میں نے ٹرمپ کی بات کی, وہ تو ٹویٹ آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, جس پہ انہوں نے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور عظیم دن آج کے دن کو قرار دیا. اور دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا, جو عرض کیا آپ نے جو بریک پر جانے سے پہلے جو آپ کو ایک آرگومنٹ تھا کہ کیا بڑھتے ہوئے دنیا کے دباؤ کی وجہ سے امریکہ اس معاہدے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ گارنٹی ہوگی اسرائیل کی طرف سے کہ وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کرے گا, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں امریکہ نے یہ پہلی جنگ ہے غالباً جو اپنے اتحادیوں اور ان کے پیسے کے بغیر لڑی ہے، اور ان کو لگ پتا گیا ہے 1.3 ملین ڈالر پر منٹ اس جنگ کے اوپر انہوں نے خرچ کر ڈالا، جھونک ڈالا. ان کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو گئی. پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اب ان کو جو ہے F-35 چاہیے یا آئرن ڈوم چاہیے یا ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے جیرالڈ فورڈ اور ابراہم لنکن جیسے بحری بیڑے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز دے دو جو ان کو نیچے گرا دیتی ہے. ہمیں تھاٹ میسائل نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے ریڈار سسٹم نہیں چاہیے جو ایران کے چند چھوٹے پیسوں کے ساتھ چلنے والا ڈرون جو کہ ہارڈلی جو میرے خیال میں کچھ لاکھ اس کی قیمت ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے ان کو. وہ میزائل ان کو F-35 جیسے جہاز نیچے گرا دیتا ہے، جو F-15 جیسے جہاز جس کو خود ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ شولڈر فائرڈ، غضب خدا کا آج کے دور میں کندھے پہ رکھ کے میسائل سے فائر کر کے F-15 جیسا جہاز گرا دینا، اٹس ناٹ اے جوک. دس مینس کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہوا ہے اور امریکہ کے اوپر دباؤ ہے، آئسولیشن کا شکار ہے. آپ دیکھیں نیٹو دور ہو گیا، یونائٹڈ نیشن کا کوئی کردار نہیں رہا، اس کے اندر جو ہے وہ ان کی دھمکیاں کارگر نہیں ہوئی. جاپان جیسا ملک، کوریا جیسا ملک ایک شپ آبنائے ہرمز میں بھیجنے سے انکار کر گئے. چین نے جس طرح سے اسرٹ کیا اپنے آپ کو، اور پاکستان جیسا ملک آج ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں 15 سال بعد 12,000 کلومیٹر دور نائب صدر امریکہ ملنے آتا ہے ایک سپیکر کو، ایک وزیر خارجہ کو. کیوں؟ اگر پاکستان جب جیتا تھا مارکہ حق کے اندر تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا تیسرے ملک میں ہم بیٹھے تھے؟ کیوں بیٹھتے بھائی؟ ہم جیتے ہوئے تھے. تو پھر جو آپ کو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اب جو مرضی کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیوں نہ شکریہ ادا کریں؟ ان کو تو چل کے آنا چاہیے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے. انہوں نے کہی عبداللہ صاحب، میرا سوال لیجئے گا، وہ انہوں نے آنے کی بات تو کہی. لبنان اسرائیل جنگ بندی 10 روزہ، پھر آپ دیکھیے آبنائے ہرمز کا کھلنا، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی 11% ہوئی ہے، اور پھر یورینیم افسردگی پر ایران کی دستبرداری، پھر 20 ارب ڈالر منجمد اثاثوں میں سے امریکہ کی جانب سے جاری کرنے کی رضامندی. اب مجھے بتائیے کہ معاہدہ کتنی جلدی ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ جلدی ہے، اور وہ اس جلدی کی وجہ بھی مجھے ذرا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں معاہدہ ہو چکا، میں پھر بار بار یہی کہوں گا، معاہدہ 12 تاریخ کو ہو چکا تھا، اس کی صرف لیگیلٹیز کو دیکھنا تھا. یہ بات تو یہیں ختم کر لیں. جلدی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں نا، ان کے اوپر بہت مجبوریاں ہیں، ان کے اوپر ایپسٹین فائل کا دباؤ ہے، ان کے اوپر یہودی لابی کا ہے، زائنسٹ لوگ بیٹھے میں ہیں، ان کے اوپر کرسچن زائنزم کا دباؤ ہے، ان کے اوپر جو اپنا ذاتی کاروبار اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ چل رہا ہے اس کا دباؤ ہے، ان کا جیرڈ کشنر جو ان کا داماد ہے وہ اس کا دباؤ ہے. یہ تمام دباؤ آخر موجود ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس میں طول دیا گیا تو شاید کوئی اسپوائلر کا کردار ہو جائے جو مستقبل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن اس لیے جیتے ہیں ضروری، کیونکہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ مستقبل میں اپنا نامزد کیا ہوا کوئی جو مستقبل کا پریزیڈنٹ ہے وہ کھڑا کر دیں، تاکہ ان کو مستقبل میں جنگی جرائم کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کے لیے بیرسٹر صاحب نے بھی شروع میں ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو ہو رہی تھی. مجھے اگر آپ اجازت دیجیے، لاسٹ 2 منٹس رہ گئے، میں بیرسٹر صاحب کا بھی ٹیک لے لوں. بیرسٹر صاحب، ایک تو ایران امریکہ معاہدے میں قانونی نکات کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کیا پیچیدگی ہیں؟ اور ابھی ہم جب بات کر رہے تھے آبنائے ہرمز کے کھلنے کی تو 13% تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، تو ذرا قانونی نکات، جس کو بائی دی وے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں آبنائے ہرمز نہیں کہا، اسے آبنائے فارس کا ہے، مطلب ایران کی آبنا کا ہے. دیکھیے جیسے کہ پچھلے 6-8 سالوں کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ لکھے ہوئے معاہدے کچھ نہیں ہوتے جب تک ان کے اوپر عمل کرنے کی دونوں طرف انٹینشن نہ ہو اور کوئی گارنٹیز نہ ہو کہ ہم یہ کیسے چلیں گے. فار ایگزامپل ہم نے ابھی پچھلے سال ایک کے اندر 2-4 بڑے، آپ دیکھیں نا، بورڈ آف پیس کی جو فلسطین کے اندر بمباری روکنے کا معاہدہ تھا جس کو کہ کوئی 40 لیڈرز نے سائن کیا، وہ اس کے اندر تمام چیزیں تحریر شدہ ہیں، ہم نے چیزیں لکھی ہیں. اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب غازہ میں بمباری، ویسٹ بینک میں بمباری نہیں ہوگی، تو وہ ابھی تک ہو رہی ہے. لکھے ہوئے معاہدوں سے
دنیا آگے جا چکی ہے. تو کیا پھر اب جو چیز بھی لکھی جائے گی اس کی کچھ ملٹری گارنٹیز ہوں گی. ٹھیک, تو کون دے گا؟ اور اللہ کرے کہ پاکستان کو اس میں کوئی اپنی ملٹری کاروائی نہ کرنی پڑے. ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کو نہ کرنی پڑے. میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کے اندر امریکہ اور ایک طرف جو دوسری باقی دیگر سپر پاورز ہیں جس میں ایران کو بھی شامل کرنا چاہیے, میرا خیال ہے جب تک ملٹری گارنٹی. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور جو قانونی نکات کو آپ نے پیچیدگیوں کا بھی اظہار کیا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ یہ معاہدہ جلد از جلد ہو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے. عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی وقت دینے کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.